نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھو سارے محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معظم و محتشم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اج دیے محفل پروقار بھائی محمد لطیف، محمد رفیق، محمد شفیق، محمد رشید اور حافظ محمد ارشد صاحب انہاں دے والدین دے سال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے۔ حضرات گرامی، لمبی چوڑی گفتگو کرن دا نہ وقت نہ مناسبت، چند لمحے جناب دی خدمت اندر مقام والدین دے حوالے نال عرض کروں گا۔ دعا کرو اللہ کریم میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے اور سن کے سنا کے سن سب نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ارشاد باری تعالی ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر بولے والدین کے ساتھ احسان کرو، ذرا سارے بولے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرات گرامی، آپ دکاندار کے پاس جا کر اسے کہتے ہو مجھے 1 کلو چینی دے دو، اس نے ازراہ کرم اگر 1 کلو چینی آپ کو دی تو شریعت کی روح میں اسے عدل کہا جائے گا کہ تول پورا دینا، جتنی رقم لی اس کے مطابق مکمل چیز دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ لیکن آپ نے 1 کلو چینی یا چاول یا گندم کی قیمت دی، اس نے 1 کلو سے زائد اگر آپ کو دیا تو وہ 1 کلو سے زیادہ جتنے بھی گرام ہوں گے وہ عدل کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ دکاندار کی طرف سے آپ پر ہوگا احسان، یعنی پورا بدلہ نہ دینا بلکہ اس سے بڑھا کر دینا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پتہ چلا والدین نے جتنا کرم تم پر کیا، ماں نے کیا، باپ نے کیا، تم اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ شفقت کرو۔ حضرات گرامی، یہاں موجود آپ سب میرے بھائی عاقل بالغ اور سمجھدار بیٹھے ہیں۔ ہم نے صرف تقریر سمجھ کے نہیں سننا بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے، اور جو بات ہمیں سمجھ میں آئے اسے پلے باندھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس دور میں ہم لوگ والدین کے ساتھ احسان تو کیا، جو برابری کا حق ہے وہ بھی مکمل ادا نہیں کرتے۔ ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں، یورپ کے کلچر نے ہمیں دین سے دور کر دیا، علماء سے دور کر دیا، مسجدوں میں نمازی کم نظر آنے لگے، والدین کے ساتھ دل میں نفرت اور بغض رکھنے والے زیادہ نظر آنے لگے۔ یہ ٹک ٹاک، فیس بک اور میڈیا کا دور ہے۔ اس بے حیا دلدل میڈیا نے ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا کہ جہاں سے واپس لوٹنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اہلیان گجرا والا میرے دوستوں، آپ علماء کے دست و بازو بنو اور مل کر اس ڈگر پر چلو، اس راستے پر چلو جو راستہ تاجدار کائنات نے ہمیں بتایا، جو راستہ
آمنہ کے لال نے ہمیں بتایا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے بعد ایک مقام پر تشریف فرما ہے۔ حضور نے کیا دیکھا؟ عورتیں نظر آئیں، ان عورتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں حلیمۃ السعدیہ نظر آئی۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ اپنی کملی زمین پر بچھا دی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا استقبال کیا۔ صحابہ کرام سراپا سوال بن گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے جو عزت والی عورت ہے، بڑی شان والی عورت ہے؟ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ چادر کو بچھایا۔ بڑے صحابہ نے کہا، نہ بولنا، حاضی امو من الرضاۃ، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ میرے آقا کو دودھ پلانے والی ماں حلیمہ۔ جس میرے نبی نے دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کیا، وہ میرا نبی آمنہ کا لال اپنی حقیقی ماں کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ میں نے مانا میڈیا کا دور ہے، میں نے مانا بے حیائی کا دور ہے، لیکن اس دور میں بھی اگر میں کسی سے سوال کروں، یہاں بیٹھے بچوں سے بھی سوال کروں، کسی مسلمان سے سوال کروں، ذرا بتاؤ تو صحیح دل میں سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ تو جواب ایک ہی ہوگا، مولانا صاحب میرے دل میں ہزاروں حسرتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی حسرت یہ ہے کاش کملی والا نظر آ جائے، ایک جھلک نظر آ جائے، میں کہوں گا میرے مصطفیٰ نے میرا مقدر سنوار دیا۔ اتنی حسین ذات، اتنی افضل و اعلیٰ ذات آمنہ کے لال کی ذات، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والو، کائنات والو، تم نے دنیا کو فالو کرنا سیکھا، آؤ آمنہ کے لال کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، لوگو الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جنت جس کے لیے مولوی بھی، پیر بھی، فقیر بھی، ساری دنیا تلاش کرتی ہے مجھے جنت مل جائے، ارے نبی فرما رہی ہے، لوگوں وہ جنت اگر ملے گی تو ماں کے قدموں میں نصیب ہوگی۔ آؤ والدین کا احترام کرنے والے بن جاؤ۔ اگر اس میری محفل میں بیٹھنے والے نوجوانوں میں اگر کوئی والدین سے نفرت کرنے والا ہے، والدین سے بغاوت کرنے والا ہے، آج اس محفل میں یہ تہیہ کر کے جاؤ، وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ارے ساری زندگی والدین کی عزت کرتے رہے، ان کے پاؤں دھو کر پیتے رہے، پھر بھی میرے رب کے قرآن والا قانون پورا نہیں ہوتا، پھر بھی عدل بھی پورا نہیں ہوتا، احسان تو بڑے دور کی بات ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ماں نے پانی مانگا، بایزید ساری رات پیالہ پانی کا پکڑ کے چارپائی کے پاس کھڑا رہا، ماں سو گئی، جب صبح مؤذن نے اذان دی، ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا بایزید بستامی پانی کا پیالہ پکڑ کے چارپائی کے پاس کھڑا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا سویا نہیں، امی جان تو نے پانی مانگا تھا، میں نے سمجھا اگر تو جاگ جاتی اور جاگ کے پھر پانی مانگتی بایزید حاضر نہ ہوتا، یہ میں نے گوارا نہ کیا۔ امی جان میں پانی لے کر ساری رات سردی کی رات میں کھڑا رہا، میرے رب کو اتنا عمل پسند آیا، حضرت بایزید بستامی کو اللہ نے ماں کا ادب کرنے کی وجہ سے وقت کے ولیوں کا سلطان بنا دیا۔ یہ ہے میرا رب العالمین، وہ رحمت للعالمین نبی کیا فرما رہا ہے۔ اور برادران گرامی قدر، اللہ کے ولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے، آپ جب استاد کے پاس گئے، غالباً آپ کے بارے میں آتا ہے، استاد کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے گئے، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم. ارے بسم اللہ پڑھنے کے بعد حضرت بختیار کاکی 10 پارے قرآن کے پڑھ ڈالے. سوال کیا گیا، استاد نے کہا بیٹا اگر قرآن پڑھا ہوا تھا پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ جواب دیا استاد محترم میری ماں قرآن کی حافظہ تھی، وہ دنیا کی لوریاں دینے کی بجائے مجھے قرآن کی لوریاں دیا کرتی تھی. میں قرآن ماں کی جھولی میں سن سن کر 10 سپارے مجھے حفظ ہو گئے. ماؤں کا کردار بھی وہ ہونا چاہیے. ماؤں کا قدم سیدہ طیبہ طاہرہ مشفقہ محسنہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں پر ہونا چاہیے. بیٹوں کا نقش قدم امام حسن و حسین کے نقش قدم پر ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہائے افسوس ہماری راتیں بھی آباد فلموں سے، ہمارے دن بھی آباد فلموں سے. کہاں سے میرے رب العالمین کے قرآن کا نور آئے؟ آج میرے امت مسلمہ کا نوجوان ارے فیس بک پر حسن مجازی دیکھ دیکھ کر ساری راتیں گزار دیتا ہے، لیکن کبھی رات کو آہ سحرگاہی کا نور لے کر دیکھا ہوتا، پچھلی رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کا نور لے کر دیکھا ہوتا، تجھے پتہ چلتا جو رب العالمین نے پچھلی رات کے رحمتوں میں چاشنی رکھی ہے، ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ لذت عطا نہیں کر سکتی. اتنا اللہ کریم نے کرم بالائے کرم. اور پھر وہ آواز دیتا ہے کیا؟ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں تے رحمت لوڑ والیا جا ایک کھلا اے دروازہ. کسی دنیا دار کے دروازے پر جاؤ، جواب آئے گا ایم پی اے صاحب آرام کر رہے ہیں، صبح آنا یا شام آنا، کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا. ایک تیرے رب ذوالجلال کا دروازہ ہے، شام کو بھی کھلا ہوگا، صبح بھی کھلا ہوگا، رات کو آ تو کھلا ہوگا. جب بھی آ جا رب ذوالجلال کی رحمت کا دروازہ کھلا ملے گا. لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہو، نبی کی عطاؤں کا دروازہ بھی کھلا ہو، لیکن صرف بندہ والدین کا گستاخ ہو. اللہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر نبی کائنات کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہوئی ہوں پھر بھی ماں باپ کا گستاخ ہو تو تجھے وہ نمازیں بھی فائدہ دے سکتی؟ بولے وہ نمازیں بھی فائدہ دے سکتی؟ جانتے ہیں وارث اللہ خان دوست بھائی جو پڑھے لکھے سارے جانتے ہیں علقمہ صحابی رسول تھا، لیکن جب آخری وقت آیا جان قبض نہیں ہو رہی، روح نہیں نکل رہی، علقمہ پریشان ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے کلمہ پڑھنے والا علقمہ، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کبھی کسی کو بھیجا کبھی کسی کو بھیجا، پھر جب بلال کو بھیجا میرے آقا نے فرمایا میرے بلال تو نے بڑی مارے کھانے کے بعد کلمہ حاصل کی ہے، تو چلا جا کلمہ پڑھا. جب بلال گھر میں پہنچے کلمہ پڑھنا شروع کیا، ابھی بھی علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا. واپس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائے، علقمہ کی زبان پر ابھی بھی کلمہ جاری نہ ہوا. میرے نبی نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. ارے کتنے مقدر والا علقمہ کا گھر ہوگا جہاں آمنہ کے لال تشریف لائے.
हुजूर ने करम नवाजी फरमाई। मेरे आका मौला जब अलकमा के घर में आए, आते ही मेरे मुस्तफा ने अलकमा को जब देखा, तबीबे कायनात नबी, हकीमे कायनात नबी ने अलकमा का मर्ज पढ़ लिया। मेरे आका ने अलकमा की माँ को मुखातब करके फरमाया, बुला के फरमाया, इसकी माँ किधर गई है, जरा उसको बुलाओ। जब अलकमा की माँ आई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जरा बता तू इस अलकमा के साथ राजी है या कोई ना। अर्ज करने लगी, अरे रो रो कर कहने लगी, या रसूल अल्लाह अगर सच पूछे तो मैं राजी नहीं हूँ, ये मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को फौकियत दिया करता था, लिहाजा मैं इसके साथ राजी नहीं हूँ। मेरे आका ने फरमाया, राजी हो जा, अगर तू राजी नहीं होगी क़यामत वाले दिन भी अजाब होगा, कब्र में भी अजाब होगा। मेरे नबी ने जब फरमाया तो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह इसने मुझे बड़े दुख दिए हैं। मेरे आका ने फरमाया, लकड़ियां इकट्ठी करो। जब माँ ने देखा लकड़ियां इकट्ठी हो रही है, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद क्या करेंगे। मेरे आका ने फरमाया, अगर तू नहीं राजी होती तो मैं इसको जला कर राख कर दूंगा, इसको आग में जला दूंगा। अल्लाह की कसम, माँ की ममता को जोश आया। माँ कहने लगी, या रसूल अल्लाह अगर लाख दफा भी आप कहें मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे जलता तो नहीं देख सकती। इधर माँ की जबान पर माफी का नाम आया, उधर अलकमा की जबान पर कलमा जारी हो गया। सुभान अल्लाह। पता चला नमाज़े मस्जिद नबवी में सारी कायनात का मुल और कीमत और इतनी अजीम हस्ती के खुद ताजदारे कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी, हुजूर की ज़ियारत की। सहाबी रसूल होकर ज़बान पर कलमा नहीं आता, इसलिए कि माँ का गुस्ताख था, इसलिए कि माँ से ज्यादा अपनी बीवी को फौकियत देने वाला था। आओ वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर सारी जिंदगी कोई बंदा अपनी माँ को कंधे पर उठाकर अगर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करता रहे, चक्कर लगाता रहे और वालिदैन का गुस्ताख हो और तवाफ करता रहे काबे का, वो तवाफ तो फायदा नहीं देगा।